بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہفتہ بعد کربوغا لشکر کا ایک حصہ لے کر آذربائیجان کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ دوسرے حصے کو لے کر ایاز بن سیف الدین بصرہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ایاز بن سیف الدین نے بڑی رازداری میں کوچ کیا تھا، اس لیے کہ راستے میں سلطان کے مخبروں نے اسے اطلاع کر دی تھی کہ اسماعیل چند دنوں تک واسط شہر پر حملہ آور ہوگا۔ چنانچہ واسط شہر کو بچانے کے لیے ایاز بن سیف الدین بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ واسط شہر میں جو چھوٹا سا لشکر تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ ان کی مدد کے لیے ایاز بن سیف الدین آ رہا ہے تو انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ شہر کے دروازے کھول دیے اور ایاز بن سیف الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کے بعد پڑاؤ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے شہر کے اندر اعلان کر دیا، وہاں کے لشکریوں کو تاکید کر دی، کسی کو بھی اس کے آنے کی اطلاع کی جائے نہ خبر ہونے دی جائے، تاکہ اسماعیل اگر واسط شہر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو واسط کی طرف آئے تاکہ اس سے نمٹا جا سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسماعیل نے ایک خاصا لشکر مرتب کر کے جنگی کشتیوں پر سوار ہو کر واسط کی طرف کوچ کیا۔ نہربان پر پہنچ کر بقول مورخین اس نے اہل واسط کو شہر حوالے کرنے کا پیغام دیا۔ اہل شہر کے پاس چونکہ ایاز بن سیف الدین پہنچ چکا تھا، ان کے حوصلے بلند تھے، لہٰذا اہل شہر نے انکار کر دیا کہ وہ شہر حوالے نہیں کریں گے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں، تب اسماعیل نے نہربان سے کوچ کر کے مشرق کی جانب پڑاؤ ڈالا، چند روز وہاں ٹھہرا رہا۔ ایاز بن سیف الدین نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ نہیں کیا، شہر کے اندر ہی پڑا رہا۔ وہ ایک طرح سے اسماعیل کو ایک تجسس میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر اسماعیل نے واسط شہر کا محاصرہ کر لیا، چند روز تک محاصرہ کیے رہا۔ چنانچہ تنگ آ کر مورخین لکھتے ہیں کہ اسماعیل نے واپسی کا حکم دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ واسط شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر واسط شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسماعیل واپس ہو لیا ہے اور امیر ایاز بن سیف الدین سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا، لہٰذا واسط شہر کے کچھ لوگ ہمدرد بن کر اس کے پیچھے گئے، اسے سمجھایا کہ تم حماقت کر رہے ہو، شہر کے اندر کوئی بڑا لشکر نہیں ہے اور پھر وہاں تمہارے بہت سے ہمدرد بھی ہیں، اگر تم لشکر لے کر واپس نہ جاؤ، واسط شہر پر حملہ آور ہو تو ہم تمہارے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ خیال کر کے اسماعیل اپنی لشکر کے ساتھ لوٹ پڑا، اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسماعیل کے ساتھ مل کر یہ سازش کی تھی، انہوں نے بھی اسماعیل کو واپس لانے کی غرض سے آگ روشن کی۔ چنانچہ وعدہ کے مطابق شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اسماعیل اپنی لشکر کے ساتھ جس وقت واسط شہر میں داخل ہوا تو اس کے لیے ایک مصیبت اور ابتلا اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اچانک ایاز بن سیف الدین اپنی لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اسماعیل اس اچانک تبدیلی کی امید نہیں رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ ایاز بن سیف الدین کا یہ حملہ ایسا تیز اور جان لیوا تھا کہ لمحوں کے اندر اسماعیل اور اس کے لشکریوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسماعیل زیادہ دیر تک ایاز بن سیف الدین کے سامنے جم نہ سکا۔ وہ امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس کے واسط شہر میں داخل ہونے کے بعد اتنا بڑا انقلاب رونما ہوگا اور لمحوں کے اندر اس کے لشکر کی حالت ابتر کر کے رکھ دی جائے گی، لہٰذا شکست قبول کرتے ہوئے وہ باکڑا ہوا۔ ایاز بن سیف الدین نے شہر سے باہر نکل کر اس کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے کہ اس طرح مسلمانوں کا ہی قتل عام ہوتا۔ اس بنا پر اس نے اسماعیل کو اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ جانے دیا۔ اس کے جانے کے بعد ایاز بن سیف الدین پھر حرکت میں آیا، واسط شہر سے نکلا، شہر کے نواح میں خیموں کا شہر آباد کیا، اور وہاں اس نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ بصرہ کا حاکم اسماعیل جب واسط میں ہزیمت اور شکست اٹھانے کے بعد بصرہ کے قریب پہنچا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہاں اسے دوسرا گل کھلا نظر آیا۔ مورخین لکھتے ہیں، جب وہ بصرہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا عمان کا حاکم ابو سعد محمد بن نصر بصرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمان کے حاکم ابو سعد اور بصرہ کے حاکم اسماعیل کے درمیان پہلے سے ہی ایک طرح کی دشمنی، عداوت اور چھیڑ چھاڑ چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ مورخین کے مطابق اسماعیل نے 20 جنگی کشتیاں ابو سعد کے مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کی۔ ابو سعد نے 50 کشتیوں کا ایک بیڑا مقابلے پر بھیجا۔ دریائے دجلہ میں دونوں گروہ لڑ پڑے، ابو سعد کو کامیابی ہوئی، اسماعیل کے چند آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد اسماعیل اور ابو سعد میں مصالحت ہو گئی، ابو سعد نے اسماعیل کی آدمیوں کو رہا کر دیا، پھر اسماعیل نے عہد شکنی کی۔ تیسرے دن ابو سعد نے 100 کشتیوں کا بیڑا لے کر نہر ابلا کے دہانے پر کچھ لشکری خشکی پر اتارے اور پھر بصرہ کا بری اور بحری محاصرہ کر لیا تھا۔
ان حالات میں اسماعیل نے ایک اور حماقت کی، بجائے اس کے کہ سارا معاملہ برقیارو کے سامنے پیش کرتا، اس نے یہ معاملہ بغداد کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور اس سے استدعا کی کہ وہ اس معاملے کو حل کرائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد نے ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرا کے دونوں میں مصالحت کرا دی۔ ابو سعد اپنے مرکزی شہر عمان کی طرف چلا گیا اور اسماعیل بصرہ میں مستقل طور پر حکومت کرنے لگا۔ سلطان برقیاروق نے چونکہ ایاز بن سیف الدین کو ہدایت کی تھی کہ اسماعیل کے معاملے میں درگزر کرے، اس لیے کہ وہ سلطان برقیاروق کا سالار رہ چکا تھا، لہٰذا جس وقت اسماعیل اور ابو سعد آپس میں ٹکرائے، ایاز بن سیف الدین واسط شہر کے نواح میں ہی اپنی لشکر کے ساتھ قیام کیے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ابو سعد اور اسماعیل کے درمیان خلیفہ بغداد نے مصالحت کرا دی، تب اپنی لشکر کے ساتھ ایاز بن سیف الدین نے واسط سے سلطان کی طرف ہمدان جانے کے لیے اپنا پڑاؤ اٹھانا شروع کر دیا۔ جس وقت خیمے اکاڑے جا رہے تھے، ایاز بن سیف الدین توزین کے ساتھ اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتا ہوا قریب آیا۔ توزین نے چونکہ اپنا چہرہ ڈانپا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ ایاز بن سیف الدین کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنے والا قریب آ کر اترا اور ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں سلطان برقیاروق کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ آنے والے اس مخبر کے ان الفاظ پر توزین پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ ایاز بن سیف الدین بھی حیرت زدہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس آنے والے مخبر کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، اگر تم کوئی بری خبر لے کر آئے ہو تو کہہ دو تاکہ میں جانوں وہ خبر کیا ہے۔ جواب میں آنے والے اس مخبر نے دکھ بھرے انداز میں ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر، آپ جانتے ہیں جس وقت سلطان نے آپ کو ان علاقوں کی طرف روانہ کیا تھا، اس نے امیر کربوغا کو آذربائیجان میں بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب سلطان کے پاس اس طرف کام کرنے والے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی ہے کہ امیر کربوغا آذربائیجان میں کام آ چکا ہے اور جس مہم کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ مہم ادھوری ہی رہ گئی ہے، اور وہاں جو باقی عناصر تھے انہیں امیر کربوغا کی ہلاکت پر بڑا اطمینان اور خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ امیر کربوغا کی ہلاکت کے بعد سلطان برقیاروق اپنے کسی اور سالار کو آذربائیجان کے حالات درست کرنے کے لیے نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ ہر سالار کربوغا کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے آذربائیجان کی طرف آنے سے گریز کرے گا۔ ایاز بن سیف الدین کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، گردن اس کی جھک گئی تھی۔ کربوغا اس کے بہترین ساتھی سالاروں میں سے تھا، اس کی ہلاکت کا سن کر اسے سخت صدمہ ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، پھر مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ آذربائیجان کے باغیوں کی خوش فہمی، ان کے ذہن کا دھوکہ، ان کے شعور کا فریب ہے۔ اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ امیر کربوغا کی ہلاکت کے بعد سلطان برقیاروق کسی اور سالار کو لشکر دے کر ان کی سرکوبی کے لیے نہیں بھیجے گا، یا یہ کہ کربوغا کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی سالار اس طرف نہیں آئے گا، تو پھر انہیں مایوسی ہوگی۔ آذربائیجان تو بہت نزدیک ہے، اس سے کوسوں دور بھی اگر ہماری مملکت کے اندر کوئی بغاوت اٹھتی تو اسے ہم کچل اور فروغ کر کے رکھ دیتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین جب خاموش ہوا تب وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، امیر ایاز بن سیف الدین، آپ کے نام سلطان کا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی لشکر کو لے کر فی الفور ہمدان پہنچے۔ اس پر ایاز بن سیف الدین نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، تو دیکھتا ہے پڑاؤ اٹھایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر تک میں یہاں سے ہمدان کی طرف کوچ کروں گا۔ ایاز بن سیف الدین کے ان الفاظ پر وہ مخبر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایاز بن سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ واسط شہر کے نواح سے ہمدان کا رخ کر رہا تھا۔ سلطان برقیاروق بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے ایاز بن سیف الدین کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، اور جس روز اپنے لشکر کے ساتھ ایاز بن سیف الدین ہمدان کے قریب پہنچا تو سلطان برقیاروق نے اپنے سالاروں اور امراء کے ساتھ ایاز بن سیف الدین کا شاندار استقبال کیا، اور بصرہ کے معاملات احسن طریقے پر حل کرنے پر سلطان نے اسے مبارکباد دی۔ جب ایاز بن سیف الدین کا لشکر خیمے نصب کر چکا، تب ایاز بن سیف الدین نے توزین کو اپنے خیمے میں منتقل کیا۔ اس دوران سلطان برقیاروق اور دیگر سالار وہاں کھڑے رہے اور خیمے نصب ہونے کے عمل کو غور سے دیکھتے رہے۔ جب خیمے نصب ہو گئے، توزین اپنے خیمے میں منتقل ہو گئی، تب سلطان نے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایاز میرے بھائی، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی سلطان سارے سالاروں کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ جب سب بیٹھ گئے تب سلطان کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، ایاز میرے بھائی،
حمدان کے نواح قیام کے دوران ہمارے پاس 2 بری خبریں آئی تھیں۔ ایک بری خبر میں نے اپنے قاصد کے ذریعے تم تک پہنچا دی۔ وہ خبر آذربائیجان میں کربوغا کے ہلاکت کی تھی۔ دوسری خبر تمہاری ذات سے متعلق رکھتی ہے۔ وہ خبر میں نے قاصد کے ذریعے تمہارے پاس واسط شہر میں اس لیے نہیں روانہ کی تھی کہ تم اور توزین دونوں پریشان ہوگے، لہٰذا وہ خبر میں تم سے تمہاری واپسی پر کہنا چاہتا تھا۔ سلطان برقیاروق جب خاموش ہوا تب ایاز بن سیف الدین بڑی پریشانی سے سلطان کی طرف دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ سلطان کی غمزدہ آواز سنائی دی۔ ایاز میرے بھائی، مناسب الفاظ نہیں ہے کہ وہ خبر میں تم سے کہوں، بہرحال اس کا کہنا بھی ضروری ہے۔ تمہاری بیوی رفادہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اسے جو موسمی بخار ہوا تھا وہ بگڑ گیا، جس سے وہ وفات پا چکی ہے۔ بروزہ نے تمہاری حویلی میں ہی قیام کر رکھا ہے۔ میرے کچھ محافظوں نے جو میری حویلی کی حفاظت پر مقرر ہیں، انہوں نے اس کو پیشکش کی تھی کہ وہ اسے تمہارے پاس پہنچا دے، لیکن اسے رفادہ کی موت کا بے حد دکھ ہوا ہے اور اس نے میرے محافظوں سے کہا ہے کہ اب وہ اس حویلی میں ہی رہے گی، یہاں سے نکلے گی نہیں۔ میرے محافظوں نے یہ خبر اپنے ایک ساتھی کو بھیج کر مجھ تک پہنچائی ہے اور میں چاہتا تھا کہ جب تم یہاں پہنچ جاؤ تب میں تم سے یہ خبر کہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان برقیاروق خاموش ہو گیا۔ ایاز بن سیف الدین کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، پھر آنسوں کے چند قطرے اس کے دامن پر گر گئے تھے جنہیں اس نے سر پر بندھے عمامے کے پلو سے صاف کر لیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سلطان برقیاروق بھی پریشان اور فکر مندی کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنا بازو سلطان برقیاروق نے اس کے شانے پر رکھا، اسے اپنی طرف کھینچ کر گلے لگایا، پھر کہنے لگا، ایاز بن سیف الدین میرے بھائی، اس دنیا میں جس نے نیکی کی ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا انجام لے کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن وہ لوگ جو شرارت طلب ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نفرت، کرب اور کرودھ ہے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان برقیاروق خاموش ہو گیا، پھر وہ بڑے پیار اور شفقت میں ایاز بن سیف الدین کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایاز بن سیف الدین نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ وہ کافی سنبھل چکا ہے تب سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، ابن سیف الدین میرے بھائی، مجھے کربوغا کے بھی مرنے کا بہت دکھ اور غم ہے۔ اس جیسے سالار بہت کم ملتے ہیں اور اس کے اندر عالم اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی بے پناہ تھا۔ ان کی ہلاکت سے آذربائیجان والے شیر ہو جائیں گے، ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ یہ خیال کریں گے کہ شاید اب ہمارے لیے آذربائیجان میں اٹھنے والی اس بغاوت کو فروغ کرنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا اور وہ پہلے سے بڑھ کر شورش پسندی سے کام لینا شروع کریں گے۔ ایاز بن سیف الدین کیونکہ اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا، لہٰذا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آذربائیجان والوں کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کربوغا کیونکہ ہلاک ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کی مدد کے لیے آذربائیجان ضرور جاتا۔ اب جبکہ اس کی ہلاکت کے بعد حالات کیونکہ خراب ہو چکے ہیں تو خداوند قدوس نے چاہا تو ہم باغیوں کو دندنانے نہیں دیں گے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں چکرمش کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور خداوند قدوس نے چاہا تو آذربائیجان میں اٹھنے والی اس بغاوت کو ہم جلد ہی فروغ کر کے ان پر ثابت کر دیں گے کہ آذربائیجان تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی بغاوت کو بھی فروغ کرنے کی ہمیں سخت اور طاقت ہے۔ سلطان کے علاوہ سارے سالاروں نے بھی ایاز بن سیف الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سلطان کہنے لگا، ایاز میرے بھائی، تم ایک مہم سے لوٹ کر آئے ہو، پورا 1 ہفتہ آرام کرو، تمہارے ساتھ کام کرنے والے لشکری بھی آرام کر لیں گے۔ آذربائیجان کی مہم کیونکہ دور کی ہے، لہٰذا 1 ہفتہ ہماری تیاری میں بھی لگ جائے گا۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آذربائیجان کی اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ، تم اٹھو اور آرام کرو۔ سلطان کے کہنے پر سب سالار اٹھے اور اپنے خیموں کی طرف ہو لیے تھے۔ ایاز بن سیف الدین الجھا سا پریشان اور اداس اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی توزین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی حالت کا ایک جائزہ لیا تو پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی، اس لیے کہ ایاز بن سیف الدین کا چہرہ اور اس کی آنکھیں صاف ظاہر کرتی تھی کہ وہ کسی بہت بڑے غم اور دکھ سے دوچار ہوا ہے۔ کچھ دیر تک توزین بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جب آگے بڑھ کر ایاز بن سیف الدین ایک نشست پر بیٹھ گیا تب توزین بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر غور سے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ میں دیکھتی ہوں آپ حد سے زیادہ پریشان، فکر مند اور غمزدہ ہیں۔
ایاز بن سیف الدین نے نفی میں گردن ہلائی اور ٹالنے کے انداز میں کہنے لگا، کچھ نہیں، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ توزین چونکی تھی، کہنے لگی، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج آپ الجھے اور پریشان ہیں، اور پریشانی میں توزین اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں غمزدہ سے لہجے میں ایاز اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کوئی پریشانی نہیں، تمہارا وہم ہے، ابھی تھوڑی دیر تک کھانا آتا ہے اور دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ توزین مطمئن نہ ہو رہی تھی، وہ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، کھانا تو ہم روز ہی کھاتے ہیں، لیکن جو حالت اس وقت آپ کی ہے، ایسی حالت تو پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ہر کام کی رازدار ہوں، اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں، اس طرح آپ کا دکھ اور غم ہلکا ہو جائے گا۔ ایاز بن سیف الدین شش و پنج میں پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ توزین کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، کیا آپ کو اپنے ساتھی سالار کربوغا کے مرنے کا دکھ اور افسوس ہے؟ توزین نے کیونکہ خود ہی بات بنائی تھی، لہٰذا ایاز نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، وہ میرا ایک بہترین، مخلص اور قابل اعتماد ساتھی تھا، اس کے مرنے کا مجھے بے حد دکھ اور غم ہے۔ توزین، سلطان کے ساتھ صلاح مشورہ ہوا ہے، کربوغا آذربائیجان میں ہلاک ہو چکا ہے، لہٰذا ایک ہفتہ بعد میں اور چکرمش ایک لشکر لے کر آذربائیجان کی طرف جائیں گے، اور جس کام کو ادھورا چھوڑنے کے بعد کربوغا اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر چکا ہے، اسے مکمل کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین رکا، دم لیا، پھر کچھ کہنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی توزین بول اٹھی، میرے خیال میں اب تک میری بہن رفادہ کا بخار اتر چکا ہوگا اور وہ ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ جب آپ آذربائیجان کی طرف کوچ کریں تو ہم رے شہر سے ہو کر جائیں؟ اماں اور رفادہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں گے۔ جواب میں کچھ دیر خاموش رہ کر ایاز بن سیف الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں آذربائیجان کی مہم دور کی ہے، اس کے علاوہ یہاں سے کافی دور مشرق میں ہے، جبکہ ہم نے مغرب کا رخ کرنا ہے۔ ہاں، اگر تم رے شہر میں قیام کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ جواب میں توزین نے مسکراتے ہوئے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، رے میں کیوں قیام کر لوں؟ جب میرے شوہر آذربائیجان کی طرف جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہاں تک کہتے کہتے توزین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ دونوں میاں بیوی کا کھانا آ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر پہلے کھانا کھایا۔ کھانا لانے والا جب خالی برتن اٹھا کر لے گیا تب کچھ دیر خیمے میں خاموشی رہی۔ ایاز بن سیف الدین اسی طرح پریشان، الجھا ہوا اور غمزدہ تھا۔ توزین نے پھر اسے کریدنا شروع کیا، میں تو سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ گفتگو کے بعد آپ امیر کربوغا کے مرنے کے باعث جس غم اور دکھ سے دوچار ہوئے ہیں اس میں کمی آ جائے گی اور آپ سنبھل جائیں گے، لیکن میں دیکھتی ہوں ایسا نہیں ہے۔ آپ مجھے بے حد فکر مند اور غمزدہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ امیر کربوغا کی ہلاکت کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے جس سے آپ دوچار ہیں اور جس کو آپ مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد توزین رکی، پھر غور سے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں اس نے پوچھ لیا، کیا سلطان برقیروق کی طرف سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہے؟ ایاز نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ توزین نے پھر پوچھ لیا، کیا کسی سالار کے ساتھ آپ کی تکرار ہوئی ہے؟ ایاز بن سیف الدین نے پھر نفی میں گردن ہلائی، یہاں تک کہ تنگ آ کر توزین اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر سلطان بھی آپ سے خفا نہیں ہوئے، کسی ساتھی سالار سے بھی تکرار نہیں ہوئی، پھر کیا معاملہ ہے؟ اس پر ایاز بن سیف الدین سنبھلا، ایک گہری نگاہ اس نے توزین پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اگر تم وعدہ کرو کہ تم زیادہ شور شرابہ اور واویلا نہیں کرو گی تو پھر میں تمہیں وہ خبر سناتا ہوں جس کی وجہ سے میں پریشان اور فکر مند ہوں۔ ایاز بن سیف الدین کے ان الفاظ پر توزین کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، کچھ دیر تک بول تک نہ سکی، پھر بڑی مشکل سے اس نے الفاظ ادا کیے، اچھا آپ کہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ صبر کروں گی۔ اس پر انتہائی غمزدہ سے لہجے میں ایاز بن سیف الدین نے کہنے لگا، رفادہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکی ہے، اور اس وقت اماں اکیلی رے شہر میں اپنی حویلی میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر گویا دھماکہ بن کر توزین پر گری تھی۔ کچھ دیر تک اس کی آنکھیں، چہرہ پترا گیا تھا، کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکی تھی، پھر ایسی پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بند گئی تھیں۔ ایاز نے توزین کو سنبھالنا شروع کیا، آخر توزین نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں اس نے خشک کی اور روتی ہوئی آواز میں اس نے ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ خبر کون لایا اور کس نے آپ سے کہی؟ جواب میں ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا،
توزین، جس وقت میں اور تم دونوں اپنی لشکر کے ساتھ واسط شہر کی طرف گئے ہوئے تھے کہ کربوغا کے مرنے اور ساتھی افادہ کے فوت ہونے کی خبریں سلطان تک پہنچی تھیں۔ سلطان رفادہ کی خبر سنا کر مجھے واسط میں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رفادہ کی فوتگی کی وجہ سے سلطان نے میری طرف قاصد بھیجے اور فوراً واپس آنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی امیر کربوغا کی ہلاکت کی بھی اطلاع کر دی۔ یہاں آنے کے بعد جب سارے سالاروں کو سلطان نے اپنے خیمے میں بلایا، تب وہاں سلطان نے انکشاف کیا کہ رے شہر کی طرف سے سلطان کی حویلی کے محافظوں میں سے ایک آیا تھا اور اس نے اطلاع دی کہ رفادہ کا بخار بری طرح بگڑ گیا تھا، بہت علاج ہوا، کوئی افاقہ نہ آیا، لہٰذا وہ اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی ہے۔ توزین نے اب اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ پھر وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، اور اماں کہاں ہے؟ اماں رے شہر میں اپنی حویلی میں قیام کیے ہوئے ہے۔ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین نے کہا تھا۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین نے کچھ سوچا، پھر توزین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، توزین، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آذربائیجان کی طرف لشکر لے کر جانے سے پہلے تمہیں رے شہر لے جاؤں، وہاں حویلی میں قیام کرنا، میں لشکر لے کر آذربائیجان کی طرف نکل جاؤں گا؟ جواب میں بڑے اداس اور فکر گیر لہجے میں توزین نے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، میں کبھی بھی اکیلی رے شہر کی اپنی حویلی میں نہیں رہوں گی۔ اس سے پہلے مجھے رفادہ اور اماں کو ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اماں تو رہ سکتی ہے اس لیے کہ ان سے کوئی تعرض نہیں کرے گا اور سلطان کی حویلی کے محافظ ان کی دیکھ بھال کرتے ہوں گے، لیکن میں وہاں نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ آذربائیجان جاؤں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد توزین رکی، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، جب آپ لشکر لے کر آذربائیجان کی طرف جائیں گے تو کیا سلطان یہیں قیام کرے گا یا اصفہان یا رے شہر کا رخ کریں گے؟ توزین کے ان الفاظ کے جواب میں ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، فی الحال تو فیصلہ یہی ہوا ہے کہ سلطان ہمدان کے نواح میں ہی قیام کریں گے، اور اگر کسی بھی علاقے میں کوئی غیر معمولی حادثہ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر ظاہر ہے سلطان کو ہمدان سے کوچ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی میرے اور سلطان کے درمیان تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے رابطہ بھی رہے گا۔ توزین کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، آپ تکے ہوئے ہیں، میں بستر لگاتی ہوں، پھر آرام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی توزین اٹھ کر اپنے خیمے میں بستر لگانے لگی تھی۔